وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں خوش آمدید. میں ہوں ثاقب الاسلام اور میں ہوں سارا زمان. افغان لڑکیوں کی روبوٹکس ٹیم کو امریکی ویزا نہ ملنے کے معاملے نے ایک نیا رخ اختیار کیا ہے. تفصیلات کچھ ہی دیر میں. آج کے شو میں اور بھی بہت کچھ شامل ہے. شروع کرتے ہیں ویو 360. پرتشدد واقعات کی مخالفت میں کشمیری متحد. We have been welcoming them. People of Kashmir are the most hospitable people in the world. ٹیکنالوجی اور آرٹ کا امتزاج 3D اعضاء. اور ملاقات لاہور کی ایک فراخ دل خاتون سے. میں مر کر جینا چاہتی ہوں، تم مجھ کو زندہ رکھو گے. بالکل ایسے کہ اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہیں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھارت مخالف مظاہرین کی ریلیز روکنے کے لیے دارالحکومت سری نگر میں کرفیو لگانے کی اطلاعات ہیں. گزشتہ روز بھی مقام کے علاقے میں بھارتی افواج کے ساتھ ایک جھڑپ میں 3 باغیوں کی ہلاکت کے بعد ان کی نماز جنازہ کے موقع پر مظاہرے اور جھڑپیں ہوئی. اطلاعات کے مطابق ان باغیوں نے کچھ دن پہلے حزب المجاہدین میں شمولیت اختیار کی تھی. کشمیر سے وائس آف امریکہ کے زبیر ڈار کی اس تازہ ترین ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مظاہرین نے بھارتی فوجیوں اور پولیس پر پتھراؤ کیا، جبکہ پولیس نے جواب میں آنسو گیس استعمال کی. اور امرناتھ یاترا میں شریک افراد پر حملے کی امریکہ نے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے. وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ اور بھارت دنیا کے کسی بھی حصے میں دہشت گردی کے خدشات سے مل کر نبرد آزما ہونے کا کام جاری رکھیں گے. کشمیر کے سماجی، عوامی اور سیاسی حلقے بھی امرناتھ یاترا پر شدت پسند حملے کی سخت مخالفت کر رہے ہیں. مزید تفصیلات سری نگر سے کیمرامین زبیر ڈار کی اس رپورٹ کے ساتھ یوسف جمیل سے. امریکہ اور کئی دوسرے ممالک، ایمنسٹی انٹرنیشنل سمیت کئی انسانی حقوق تنظیموں اور مقامی سطح پر بیشتر سماجی، مذہبی اور سیاسی جماعتوں نے، جن میں استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتیں اور ان کے قائدین بھی شامل ہیں، واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اسے انسانیت اور کشمیر کی روایات اور اقدار کے خلاف قرار دے دیا ہے. یہ جو آج کا کل کا کرائم ہے، ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ اتنا شیڈی ہے. جس طرح سے پاسٹ میں بھی بہت سی مسٹیریس کلنگ ہوئی ہے، اس کی انویسٹیگیشن ہندوستان کی ایجنسیز نہیں کر سکتی. اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ UN ہیومن رائٹس کاؤنسل ہی کرے. سطح سمندر سے 3888 فٹ کی بلندی پر واقع ہندوؤں کی اہم عبادت گاہ امرناتھ کے لیے 40 دن تک جاری رہنے والی یاترا 29 جون کو شروع ہوئی تھی. تاحال پہلگام کے روایتی اور بالتل کے نسبتاً کم فاصلے کے راستوں یا ٹریک سے 1.5 لاکھ سے زائد عقیدت مندوں نے گپھا میں شیو لنگم کے درشن کیے ہیں. پیر کو پیش آئے واقعے کے باوجود یاترا جاری ہے. نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے انسپکٹر جنرل آف پولیس منیر احمد خان نے بتایا کہ پولیس کے پاس ایسی معتبر معلومات ہیں جو واقعے میں لشکر طیبہ کے جنگجوؤں کے ملوث ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہیں. لیکن لشکر طیبہ نے، جسے امریکہ اور بھارت نے چند سال پہلے دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کر لیا تھا، الزام کی سختی کے ساتھ تردید کی ہے. حملے سے پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لینے اور اس طرح کے واقعات دوبارہ رونما نہ ہونے پائیں، اس پر غور و فکر کرنے کے لیے منگل کو نئی دہلی اور سری نگر میں کئی اجلاس منعقد کیے گئے. واقعے کے خلاف منگل کو ہندو اکثریتی جموں خطے میں عام ہڑتال کی گئی. اس موقع پر علاقے میں انٹرنیٹ سروسز معطل رکھی گئیں. سری نگر میں بھی تاجروں اور سول سوسائٹی گروپس کے اراکین نے احتجاجی ریلیاں منعقد کیں. میں یہاں پہ آج اس لیے کھڑی ہوں کیونکہ کل جو حادثہ ہوا وہ کشمیریت نہیں ریفلیکٹ کرواتا ہے. وہ کشمیریت نہیں ہے، وہ ہنسا ہے، اور کشمیری کبھی ہنسا کے ساتھ کھڑے نہیں رہتے ہیں. ہم ہمیشہ دوسری طرف ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کے ساتھ وہ گھٹنا ہوئی اور ان کی فیملیز کے ساتھ ہوئی، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی فیملیز کیا بیت رہی ہوں گی ان پہ، کیونکہ 22 سال سے میں نے صرف یہاں پہ موت دیکھی ہے اور آپریشن دیکھا ہے. The entire Kashmir is mourning it and we are in a state of shock. I will simply put it this way. We welcome the Yatris. We have been welcoming them. People of Kashmir are the most hospitable people in the world. زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، اردو VOA سری نگر. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ فرانس کے دورے پر ہیں، جہاں وہ کل بیسٹیل ڈے کی تقریبات میں شرکت کریں گے. اس کے علاوہ صدر ٹرمپ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے ساتھ انسداد دہشت گردی کی کوششوں پر بھی بات چیت کریں گے. مزید تفصیلات کے لیے چلتے ہیں صبا شاہ خان کے پاس کیپٹل ہل پر. صبا، دونوں صدور کے درمیان کچھ اہم معاملات پر اختلاف رائے ہے، تو اس دورے میں وہ کس حد تک ایک ہی صفحے پر موجود ہوں گے؟ جی ثاقب، صدر ٹرمپ پیرس کو دہشت گردی کے حملوں کے بعد
سو اور آؤٹ آف کنٹرول کہہ چکے ہیں، اور وہاں ہونے والے داعش کے دہشت گردی حملوں کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ پیرس میں اب وہ بات نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ آج صبح صدر ٹرمپ کا بذریعہ ایئر فورس ون اپنی اہلیہ ملانیہ ٹرمپ کے ساتھ پیرس کے اورلی ایئرپورٹ پہنچے، جہاں سے وہ امریکی سفیر کی رہائش گاہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ان کا مسافہ اس سال مئی میں دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بنا تھا۔ ایک نوجوان فرینچ قائد دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ فرانس صدر ٹرمپ اور ان کی امریکہ پہلے کی پالیسی کے سامنے ڈٹا رہے گا۔ تجزیہ کار امید کر رہے ہیں کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ میٹنگ زیادہ تر خوشگوار رہے گی۔ یہ ملاقات کچھ عجیب بھی ہے کیونکہ فرانس کی عوام نے ایک ایسے صدر کو چنا ہے جو ٹرمپ کے مکمل برعکس ہیں، اور ٹرمپ انتظامیہ کے پیرس ماحولیاتی معاہدے سے علیحدگی کے فیصلے پر فرانس میں زبردست ناراضگی پائی جاتی ہے۔ فرانس نے 2015 میں ہونے والی ماحولیاتی تبدیلیوں کی کانفرنس پر بہت محنت کی تھی، اور وہ اسے ایک بڑی کامیابی سمجھتے ہیں۔ تو آخر میں ایک سمجھوتے پر پہنچ کر یہ پتہ چلنا کہ امریکہ کے نو منتخب صدر اپنے ملک کو بغیر کسی پیشگی اطلاع کے سمجھوتے سے باہر نکال لیں، یہ بھی اس تنازع کی ایک دکھتی رگ ہے، اور بظاہر وہ دنیا کے سامنے کتنا ہی چھپانے کی کوشش کریں، آپ یہ یقین رکھیں کہ بند کمرے کے اجلاس میں فرانس اس کا حل ڈھونڈنے کے لیے سب کچھ کرے گا۔ اور پھر صدر ٹرمپ کی روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ پچھلے جمعے کو G20 کانفرنس میں ہونے والی ملاقاتیں بھی باقی یورپ کی طرح فرانس کو فکر مند کرنے کے لیے کافی ہیں۔ گو کہ وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جس پر ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، لیکن ان کا طریقہ، ان کی زبان اور جس طرح ٹرمپ اپنے حلیفوں کے خلاف سخت الفاظ استعمال کرنے کو تیار نظر آ رہے ہیں، جبکہ روس کے بارے میں ان کا رویہ محتاط ہے، تو یہ سوچ موجود ہے کہ کیا کچھ مہینوں میں روس، شام اور یوکرین پر نئی امریکی پالیسی دیکھنے میں آئے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیرس، برلن اور لندن میں بات چیت ہونے سے پہلے دوسروں کو پتہ لگے کہ کرمنل کے ساتھ پہلے ہی بات چیت ہو گئی ہے۔ جنوری میں آفس سنبھالنے کے بعد سے یہ صدر ٹرمپ کا تیسرا غیر ملکی اور تیسرا یورپی دورہ ہے۔ صدر ٹرمپ بیسٹیل ڈے کی تقریب میں شرکت کریں گے اور صدر میکرون کے ساتھ سیریا اور انسداد دہشت گردی کے موضوعات پر بات چیت کریں گے۔ یہ وہ موضوعات ہیں جن پر اتفاق آسان ہے، اور کچھ مشکل موضوعات بھی زیر بحث رہیں گے، مثلاً کلائمیٹ چینج۔ جی ثاقب۔ صبا شاہ خان ہمیں ٹرمپ کے دورے فرانس کی تفصیلات بتا رہی تھی۔ تھینک یو صبا۔ امریکہ کی قیادت میں قائم داعش مخالف بین الاقوامی اتحاد کا 3 روزہ اجلاس آج واشنگٹن میں ختم ہو رہا ہے۔ اجلاس میں دہشت گردوں تک مالی وسائل کی رسائی اور دنیا کے مختلف حصوں سے داعش کی بھرتیوں کو روکنے کے لیے حکمت عملی کے علاوہ ان علاقوں میں استحکام لانے کے لیے ضروری اقدامات پر بھی غور کیا گیا جو داعش کے خلاف لڑائی سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ہمارے آج کے مہمان، انٹرنیشنل ٹیررزم ایکسپرٹ یورم شوائتزر، جن سے ہم بات کریں گے داعش کے خلاف موجودہ حکمت عملی کے کچھ اہم پہلوؤں کی۔ مسٹر شوائتزر، ویلکم ٹو ویو 360. These meetings have concluded in Washington, D.C. You have background in military affairs as well. How would you assess the anti-Daesh military strategy that has been used in Syria and Iraq? Up till now, it has been effective. Mission is not completed. There are a lot of battles to win, and there is a need to keep the momentum against IS in order to gradually crush it militarily, and of course to deal with the ideological challenge that they are posing. But I think there is a gradual success of the coalition, and the most important part is to keep the momentum and not to relinquish ISIS from this dire threat that they are in. But do you think has this knocked a blow to terrorist efforts globally by Daesh? No, on the contrary. I think that on the one hand, when we look at where IS was in 2014 and when it is today, it's on the verge of continuous defeat. Okay. But on the other hand, the grand Salafi jihadi movement was reinforced, re-energized, reinvigorated by IS ideology and momentum at the beginning of the situation, and they got qualified manpower, and thus
the challenge is much more serious. تو جہاں تک تو داعش کے خلاف ملٹری حکمت عملی کی بات ہے تو سیریا اور عراق میں کامیاب ہو رہی ہے یورم شوائتزر کی نظر میں، لیکن اگر داعش کو پوری طرح سے ختم کرنے کی بات کی جائے تو ان کا کہنا ہے کہ وہ ابھی بلکہ ایسا مسئلہ ہے جو بڑھا ہی ہے وقت کے ساتھ، کیونکہ 2014 کے مقابلے میں اب تک داعش کو بہت سے سیٹ بیکس تو ہوئے ہیں، لیکن عالمی سطح پہ بھرتیاں کرنے کی اس کی کوشش جو ہے وہ اب بھی جاری ہے اور ان کو اتنا بڑا نقصان نہیں پہنچ سکا جتنے کی ضرورت ہے اس وقت. So when we talk about recruitment for Daesh, one of the big global issues is a power vacuum in different parts of the world, and this is stability issues were discussed at these meetings in Washington DC. When we just look at Syria, it doesn't look like there is a political solution anywhere near. So when you see these kind of power vacuums, how do you see these regions overcoming these terrorist threats? First of all, I think they have bigger problem than the terrorist threat. The power vacuum is a bigger problem, right? The legitimacy of their governments, the way to control uncontrolled territories where these terrorists nest in it. And of course, they need to find ways to consolidate their power and to get the legitimacy by the people. So in case of a power vacuum, how would you sustain the benefit, the advances that have been made so far? You are trying to reach the population and to take care of the population, not to alienate them. And you have to understand that the populations are under shock because of what happened with ISIS. And they need help, physical help and mental help for people who were devastated by IS. تو لیڈرشپ کا جو خلا ہے وہ بہت مختلف علاقوں میں، خاص طور پہ اگر سیریا کی بات کی جائے، شام کی بات کی جائے تو وہاں پہ داعش کو اپنے قدم جمانے میں اس کی وجہ سے بہت مدد ملی. اور جہاں تک اس پاور ویکیوم کو، لیڈرشپ کے اس کو خلا کو دور کرنے کی بات ہے تو یہ بہت ضروری ہوگا شوائتزر کی نظر میں کہ جو مقامی آبادی ہے اس کے مسائل کو سمجھا جائے اور ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. تو اگر لوکل لیول پہ بھی کسی قسم کی اسٹیبلٹی اور پاور ویکیوم میں کمی لائی جا سکتی ہے تو اس سے فائدہ ہوگا. You talked about vulnerable communities and also not alienating communities. When we look at various countries around the world that have suffered losses due to ISIS-inspired attacks or attacks backed by ISIS, we have examples of Europe. So in these countries now governments are stepping up their national security efforts. But there's also this concern of alienating their own population, stepping on people's civil liberties, their right to religious freedom, their right to freedom of expression. What can governments do to not alienate their people and still ensure that citizens are safe? This is a challenge that has been with us for a long time. I think when a dire strait and terrorist threat is increasing, they should adapt and they should sometimes take more serious precautions. But on the other hand, they have to understand that the communities, the Islamic community, for example, is an asset, not a liability. They should not alienate them. They should bring them in, and those specific individuals that are joining terrorism should be tackled very forcefully. This distinction between the populations is very important. Right. So لوگوں کے درمیان یہ فرق قائم کرنا ضروری ہوگا کہ کون واقعی دہشت گردی میں دلچسپی رکھتا ہے اور کون اوور آل ایز اے کمیونٹی اس کو کنڈیم کرتا ہے. تو ان ملکوں میں خاص طور پہ یورپ میں مسلمانوں کی بہت بڑی آبادی ہے تو وہاں پہ جب سول لبرٹیز کا ایشو آتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ حکومت ان کمیونٹیز کو اپنے ساتھ لے کے چلے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں. اور جو لوگ حکومت کی مخالفت کرتے ہوئے دہشت گردی کے کاموں میں شامل ہوتے ہیں، شمولیت اختیار کرتے ہیں دہشت گرد گروہوں میں، تو ان سے بہت سخت انداز سے نمٹا جائے. Thank you very much, Yoram Schweitzer. Really appreciate your insight on this topic. Thank you. Thank you. And now we'll go back to Saqib. تازہ ترین خبروں، اپڈیٹس اور ویڈیوز کے لیے آئیے hamaरी ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں بہت سی منفرد ویڈیوز اور فیچرز بھی موجود ہیں. اس وقت ہماری ویب سائٹ پر کراچی کے قدیم چوکھنڈی قبرستان پر ایک تصویری فیچر بہت شوق سے پڑھا اور دیکھا جا رہا ہے. اور اب دیکھتے ہیں ورلڈ ویو، جس میں شامل ہوتی ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں پیش آنے والے کچھ اہم اور انٹرسٹنگ واقعات کی جھلکیاں. امریکی سیکرٹری خارجہ ریکس ٹیلرسن قطر اور خلیجی ممالک کے درمیان تنازع کے حل کے لیے امیر قطر شیخ بن حماد ال ثانی سے دوحہ میں ملاقات کر رہے ہیں. امریکی سیکرٹری خارجہ نے بدھ کو جدہ میں سعودی حکام سے ملاقات کی تھی. برازیل کے سابق صدر لولا دی سلوا کو کرپشن کے الزام میں 10 سال کی قید کی سزا سنا دی گئی. لولا کو آئندہ صدارتی انتخابات کا مضبوط ترین امیدوار قرار دیا جا رہا تھا.
FBI کے ڈائریکٹر کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نامزد ہونے والے کرسٹوفر رے کا کہنا ہے کہ وہ امریکی انتخابات میں روس کی مداخلت پر ہونے والی تحقیقات کی حمایت کرتے ہیں اور کسی سیاسی دباؤ کا شکار ہونے سے پہلے استعفیٰ دے دیں گے۔ ملکہ برطانیہ نے اسپین کے شاہی خاندان کے اعزاز میں دیے جانے والے عشائیے میں دونوں ممالک کے درمیان مسائل کے حل پر زور دیا۔ شاہ اسپین نے برطانوی پارلیمنٹ میں خطاب کے دوران جبرالٹر کے تنازع کے حل کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اور حال ہی میں افغان لڑکیوں کی ایک ٹیم کو امریکہ میں روبوٹکس کے ایک مقابلے میں حصہ لینے کے لیے ویزا نہ ملنے پر سوشل میڈیا میں سخت تنقید کی گئی تھی۔ اب ان طالبات کو ملی ہے ایک اچھی خبر، ان کو مقابلے میں شرکت کے لیے ویزے جاری کر دیے گئے ہیں، اور اطلاعات کے مطابق صدر ٹرمپ نے خود اس معاملے کے حل کے لیے نیشنل سیکیورٹی کونسل سے بات کی۔ صدر کی بیٹی ایوانکا ٹرمپ نے بھی اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ وہ ان ذہین افغان طالبات کو امریکہ میں خوش آمدید کہنے کی منتظر ہیں۔ افغان روبوٹکس ٹیم نے ویزوں کے لیے 2 مرتبہ صوبہ ہرات سے کابل تک کا خطرناک سفر کیا تھا اور ویزا نہ ملنے پر اپنا روبوٹ مقابلے کے لیے واشنگٹن بھیج دیا تھا۔ ٹیم یہاں کل سے شروع ہونے والے فرسٹ گلوبل چیلنج میں حصہ لے گی، جس کا مقصد سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ تو ہماری طرف سے افغان ٹیم کو اور سبھی ٹیموں کو بیسٹ آف لک۔ اور جناب، نوبیل انعام یافتہ پاکستانی طالبہ ملالہ یوسفزئی کی سالگرہ پہ کل ثاقب ٹویٹر پہ دنیا بھر سے ہی لوگوں اور اداروں نے انہیں بہت مبارکباد دی۔ سارا ملالہ نے حال ہی میں ٹویٹر جوائن کیا ہے اور اس وقت ان کے 7,32,000 فالوورز ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر سے بہت سے لوگوں کے ساتھ ساتھ ہیری پوٹر کی سٹار ایما واٹسن نے بھی ملالہ کو ٹویٹر پر خوش آمدید کہا۔ اس کے علاوہ ملالہ کی 20ویں سالگرہ پہ انہیں نوبل پرائز فاؤنڈیشن کی طرف سے مبارکباد ملی ہے۔ اوباما فاؤنڈیشن نے بھی ملالہ کی 2013 میں صدر اوباما اور ان کی فیملی کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی تصویر ٹویٹ کی، اور مشیل اوباما نے بھی انہیں علیحدہ سے برتھ ڈے وشز دی ہیں۔ اور مشیل اوباما سبھی جانتے ہیں خود بھی بچیوں کی تعلیم کے حق میں آواز اٹھاتی ہیں، اور آصفہ بھٹو زرداری نے بھی اپنی ٹویٹر وش میں ملالہ کو ایک انسپریشن قرار دیا۔ بالکل، اور یہ 12 جولائی 2013 کو ملالہ یوسفزئی نے اقوام متحدہ میں بچیوں اور خواتین کی تعلیم کے حق میں ایک یادگار تقریر کی تھی، اور سارا اس کے بعد ہی اقوام متحدہ نے 12 جولائی کو ملالہ ڈے قرار دیا تھا۔ تو تب سے ملالہ ہر سال یہ دن دنیا کے مختلف حصوں میں مشکلات کا سامنا کرنے والے بچوں کے ساتھ مل کے مناتی ہیں۔ اور اپنی سالگرہ پر انہوں نے وائس آف امریکہ کی اردو سروس کو ایک خصوصی پیغام بھیجا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ میں اب 20 سال کی ہو گئی ہوں اور یہ میری ٹین ایج لائف کے لیے الوداع ہے۔ ملالہ ڈے جو ہے یہ ہر بچے اور بچی کا دن ہے، اور پچھلے سالوں میں نے یہ دن نائجیریا، لبنان اور جارڈن، کینیا میں اب ان بچوں کے ساتھ منائی جو تعلیم سے محروم ہے، اور اس سال میں نے فیصلہ کیا کہ میں کردستان آؤں گی اور ان بچوں کے لیے بولوں گی جو کہ عراق سے یا سیریا سے دوسرے علاقوں سے بے گھر ہوئے اور تعلیم میں ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں پر۔ اور اس کے علاوہ میں پاکستان میں سب کو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ آپ تعلیم پہ فوکس کریں۔ حکومت سے خاص طور پر مطالبہ کرنا چاہوں گی کہ وہ جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ بجٹ میں 4% انکریز کریں گے تعلیم کے شعبے میں، تو وہ وعدہ پورا کرے۔ تمام والدین سے، ہمارے جو بڑے ہیں ان سے کہوں گی کہ اگر آپ بچوں کو اگر ایک بڑی چیز آپ دے سکتے تو وہ تعلیم ہے، اور بچوں اور بچوں سے یہ کہوں گی کہ آپ خود پر یقین کریں، تعلیم حاصل کریں اور اپنے ملک کا نام جو ہے روشن کریں۔ آپ میں اتنی پوٹینشل ہے، آپ اس ملک کا مستقبل ہے، اور آپ ہی کی وجہ سے یہ ملک کامیاب ہوگا۔ اور ہمارے ہیلتھ سیگمنٹ میں آج بات ہوگی 3D پرنٹنگ ٹیکنالوجی کی، جس کے ذریعے انجینئرز اور آرٹسٹ اپنی صلاحیتوں کا کھل کر اظہار کر سکتے ہیں۔ اسی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ارجنٹینا کے گینو توبارو نے بہت منفرد دکھائی دینے والے 3D مصنوعی ہاتھ بنا کر لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ حسین رنگوں اور تخیل کے امتزاج نے ایک ہاتھ سے معذور کوری کو ایک سپر ہیرو بنا دیا۔ میں کارٹون مووی فروزن کے کردار کی طرح کا ہاتھ چاہتی تھی، لیکن مجھے یہ رنگ ملے اور میں اب ونڈر وومن کی طرح دکھائی دیتی ہوں۔ کوری کی والدہ کے لیے یہ تبدیلی بہت حیران کن ہے۔ 2 بچے میری بیٹی کے پاس آئے، انہیں یہ ہاتھ بہت اچھا لگا۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، کیا یہ ریت اکٹھی کرنے کے لیے کوئی بہت خاص ہاتھ ہے؟ انہوں نے تو یہ تک کہا کہ کیا انہیں یہ بازو ادھار مل سکتا ہے؟ وہ بہت زیادہ حیران اور متاثر دکھائی دیتے تھے۔ اور جینو توبارو نے 3D پرنٹر کی مدد سے کم قیمت میں زندگی یکسر تبدیل کر دینے والا یہ مصنوعی ہاتھ تیار کیا ہے، جو دیکھنے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے۔
मैं छोटा ही था तो अपने घर की चीजें तोड़ फोड़ देता था, बिजली की घरेलू इस्तेमाल की बहुत सी चीजें। मैं एक चाकू या पेचकस इन पर आजमाता। तो आप तसव्वुर करें कि एक 5-6 साल का लड़का घर में चाकू लिए घूम रहा है। मैं करता ये था कि चाकू को गर्म करके इस्त्री के बोर्ड जैसी चीजें काटने के लिए इस्तेमाल करता और मुझे खुशी होती, वाह मैं बोर्ड काट सकता हूँ। मैंने अपनी माँ की इस्त्री का बोर्ड भी काट दिया था और जिससे मैंने और चीजें बनाई। उनकी ये मेहनत रंग लाई है। मिस्टर तोबारो को एक खातून ने अपने नौजवान बेटे के लिए इस हाथ की फरमाइश की। इस तरह के हाथ अमूमन काफी महंगे होते हैं और उन पर हजारों अमरीकी डॉलर लागत आती है। तोबारो ने फिलिपे के लिए ये हाथ काफी कम कीमत में तैयार कर दिया, जिसके चंद हफ्तों बाद वो अपने मामूल के काम बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह अंजाम देने के काबिल हो गया। वो बाइक चलाता है, मछलियाँ पकड़ने जाता है। उसकी देखा देखी अर्जेंटाइन के हजारों लोगों ने तोबारो से मदद की दरखास्त की है। जब से अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा की नजर उन पर पड़ी है, तब से 5000 के करीब अफराद इस इंतजार में हैं कि तोबारो उनके लिए कुछ खास तैयार कर दें, जिनमें मिस्र और थाईलैंड के बाशिंदे भी शामिल हैं। केविन एनेक्स के साथ सादिया असद, उर्दू VOA। जीनों की इंस्पायरिंग स्टोरी हमने देखी। लाहौर की रुखसाना इजहार भी एक ऐसी खातून है जिनके घर गुज़िश्ता 10 साल से रोज़ाना कई 100 लोगों के लिए दस्तरखान सजता है। रुखसाना जो खाना ज़रूरतमंद अफराद के लिए तैयार करती हैं वही अपने बच्चों को भी खिलाती हैं। बिल्कुल सारा, और यही नहीं बल्कि उनकी मदद से मुस्तहिक बच्चों के लिए स्कूल भी चल रहे हैं और कई ख़ानदानों की ज़िंदगियों का पहिया भी। तो वो ये सब क्यों करती हैं, उन्हीं से जानते हैं। मेरा नाम रुखसाना इजहार है और मैं लाहौर जौहर टाउन में रहने वाली हूँ। मैं जब कराची से शादी होकर आई तो यहाँ बहुत डिफरेंट माहौल था, मैं एडजस्ट नहीं कर पाती थी। फिर अल्लाह ताला ने मुझे कुरान की तरफ मैंने रुजू किया। कुरान की तरफ मैं बहुत पढ़ना और बहुत समझना सीखना शुरू किया और कुरान जैसे जैसे मैं पढ़ती गई मुझे सिर्फ एक ही मैसेज उसमें मिला कि अल्लाह को अपने बंदे बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे अपने बंदों से, और जो उसके बंदों से प्यार करेगा वो अल्लाह का महबूब है। हमारा मोटो अल्लाह की मखलूक की खिदमत है और उसमें सबसे बुनियादी चीज़ मेरे नज़दीक खाने का काम है। वो हमारा ना पूरे 24 घंटे चलता रहता है, जो भी आता है, लेकिन प्रॉपरली 1 बजे यहाँ दस्तरखान लगता है। बाकायदा 35 साल तो मुझे हो चुके हैं। 8-10 लोगों से शुरू हुआ था। बच्चों को मैं घर के बाहर गेट पे कहती थी कि बेटे अंकल को बुलाओ, अंकल से कि आप हमारे यहाँ खाना खा लें, कोई चौकीदार है आप हमारे यहाँ खाना खा लें। इस तरह हम लोग को इन्वाइट करते थे। बस इस तरह वो लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि यहाँ खाने का बंदोबस्त है। क्या शायद 600-700 लोग खाना खा लेते हैं। लंच डाइट हमारे हफ्ते में 3 दिन सब्जी होती है, 2 दिन दाल और 2 दिन गोश्त होता है। मैं खुद अपने हाथ से बनाती हूँ। उसके लिए हमारे घर से मिर्च, मसाले, नमक हम सब ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं। सफाई और ये सब चीज़ें जो है ना उन पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, क्योंकि खाने के साथ साथ जब ये लोग आने शुरू हुए तो पता चला उनके प्रॉब्लम्स भी पता चलने शुरू हुए। कोई कैंसर का मरीज़ है, कोई यतीम बच्चे हैं, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई जॉबलेस है। वो इतना ये हल्का बढ़ता चला गया कि अल्हम्दुलिल्लाह एक स्कूल शगुपुरा में चल रहा है, एक स्कूल यहाँ घर के सामने। थोड़ी माइक्रो फाइनेंसिंग भी करते हैं कमेटियों की शक्ल में। मेरे पास तमाम उन लोगों की कमेटियाँ डली हुई जिन पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, यानी कि फ्रूट वाले की, मेरे सारे मुलाजमीन की, ये दूध बेचने वाले की, सब की उनकी डली हुई इस तरह कमेटियाँ डालती हैं। और आप अगर मेरे मुलाजमीन से पूछें उनके घर बन गए। मेरा घर जो है ना वो एक सिंबल है, लोगों को पता है कि वो हर प्रॉब्लम के लिए कहते हैं बाजी रुखसाना के पास चले, बाजी रुखसाना के पास चले जाओ। मुस्तकबिल में मैं सबसे ज़्यादा मैं अपने बच्चों के लिए एक शेर एक मैं कहती हूँ कि उमर, मेरा बड़ा बेटा उमर, अली, उसामा, हुज़ैफ़ा और मेरी एक बेटी है प्यारी मोमो, मैं मरकर जीना चाहती हूँ, तुम मुझको ज़िंदा रखोगे। बिल्कुल ऐसे कि मैं अपने बच्चों को तैयार कर रही हूँ। ये था आज का व्यू 360। खुदा हाफ़िज़।
David Estrada was a young police cadet when his spinal cord was severed in a motorcycle accident. He thought his life was over. The shards of bone from my vertebrae pierced my spinal cord, and I knew right then that I was paralyzed. So one of the big projects of my life is to eventually develop a structure that will be able to bridge across a broken nerve, essentially restore the connection from one part of the spinal cord to another part of spinal cord in the case if it's been severed. With support from the National Science Foundation, material scientist Polina Anikeva and her team at MIT are building a nerve repair toolkit with an eye toward repairing damaged nerves and even growing new ones. What we're really striving to do is to have a device that becomes intimately a part of a nervous system. So you can see what's coming out, and this is the fiber. They stretch out long, thin polymer strands that will be implanted right alongside damaged neurons. So what we're looking here is at the tip of this fiber, you should see a cross-section which is exactly the same as the cross-section of this large template. You can see the electrodes, they're black. You can see the optical waveguide core right in the middle, and then you can see the hollow channels. The fibers are multifunctional by design. They can include hollow channels to deliver drugs, embedded electrodes to send electrical signals, and optical guides to transmit light, switching nerve signals on and off using a method called optogenetics. For certain stimulation frequencies, you can get neurons to grow almost 3 times as fast. You can hit and pull and really stretch this rod to form the fiber. Anikeva and her team are also designing fibers that can act as tiny scaffolds, 3D structures to support new nerve tissue as it grows, even accelerating it. This is the fiber that you can see has little grooves in it. They allow the neurons to grow along them. The ultimate goal is to help doctors treat diseases like Parkinson's, schizophrenia, depression, and heal spinal injuries. It would be wonderful if we were able to regenerate the spinal cord and then restore the movement, or if we were able to bypass the spinal cord with a device that mimics its function. Anikeva says repairing nerves so that someone like David Estrada could walk again will take many years to achieve. Building the tools now that will make that happen is a first step. For Science Nation, I'm Miles O'Brien.